بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار آپ یمن تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے توریت اور انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلہ والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر اور حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تجارت پیغمبروں کا پیشہ ہے، تو قریش کے لوگ بھی زیادہ تر تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ انہی تاجر پیشہ لوگوں میں مکہ مکرمہ کی انتہائی شریف اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ان کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی تھی کہ وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو تجارت میں لگا دیا کرتی تھیں، اور جن لوگوں کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجتی تھیں ان کو منافع میں سے ایک اچھا بھلا حصہ بھی ادا کرتی تھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت اور صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار خاتون تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ آپ کی امانت اور صداقت کا چرچا سن کر ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کی بنا پر میں آپ کو اس معاوضے کا دگنا دوں گی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی درخواست منظور کر لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام میں تجارت کا دوسرا سفر تھا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت بھی کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ہی ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے ہی جانتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں، وہاں پہ آرام کر رہے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ راہب نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے کامل یقین ہے کہ نبی آخر الزماں یہی شخصیت ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، تو میں بھی ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اس لیے اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار، ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلہ کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب ان کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب اطہر پر اس نورانی منظر کا ایک خاص ہی اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ اس سے پہلے شام کے سفر میں میسرہ بھی دیکھ چکا تھا کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدید تپش ہوتی تو آپ اونٹ پر سوار جا رہے ہوتے اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے دو فرشتے آپ پر سایہ کیے رکھتے تھے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہونے لگے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی منظر دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور شام سے خریدا گیا تمام سامان حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا اور اس سے بہت زیادہ منافع حاصل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ داخلے کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو منظر دیکھا تھا، کافی دنوں کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ پھر آپ کے غلام میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت اور محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت اور محبت ہو گئی، اور یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف جھک گیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون بھی تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے دو لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی دو اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق یہ پیدا ہوئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق اور عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو آپ رد کر چکی تھیں اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو کہ ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ختیجہ کی بھابھی تھیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے: انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ چنانچہ نکاح کا پیغام ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش کیا۔ بھلا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب اور اپنے دیگر چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم اور سرداران مضر کو
اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق اور عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو ماد اور مضر کے خاندانوں میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا اور ہم کو علم اور حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور محبت تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب حضرت ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون یہ ہے کہ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا ہوئی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا اور 400 مسکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ معیشت اس دواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت حضور علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور علیہ السلام کی غم گساری اور خدمت گزاری میں نثار کر دی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت اور دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشور اور سرداروں نے اس فیصلہ کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سب نے بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم اور سردار عظیم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت بھی پیش آیا، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور کوسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر اور مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی
اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی بنائے ہوئے تھے، مگر وہ بند بار بار بارش کے زوردار پانی سے ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی بلند ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور علیہ السلام بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں ایک سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلہ کے لیے یہ فخر اور اعزاز کا باعث بن جائے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو اپنا سردار مان لیا جائے اور وہ جو بھی فیصلہ کرے سب اس کو تسلیم کریں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں، لہذا ہم سب ان کے فیصلہ سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اس مقام تک پہنچ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ ناظرین کرام، اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور علیہ السلام کے مخصوص احباب اور رفقا تھے وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں بھی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک کارزار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور علیہ السلام کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن صلبہ رضی اللہ عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طب اور جراحی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، یہ بھی احباب خاص میں شامل تھے۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد جب یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام راستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن صلبہ رضی اللہ عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج اور قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی حمد کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت زماد بن صلبہ رضی اللہ عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ فوراً ہی مشرف و اسلام ہو گئے۔ اسی طرح حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا تو گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمر بن نفیل بھی ہیں۔ یہ علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک اور بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ شہر سے بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ آخرکار زید بن عمر بن نفیل مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمر بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زید بن عمر بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمر بن نفیل سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمر بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیح کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر یعنی بتوں کے نام پر ذبح کیوں کرتے ہو؟ حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ایسے حضرات آپ کے خاص احباب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت کر چکے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام اور بصرہ اور یمن کا سفر بھی فرمایا، جو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ ایسی راست بازی، امانت اور دیانت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکائے کار اور تمام اہل بازار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، باقی کچھ رقم رہ گئی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ اپنا منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر ایک ذرا سا بھی بل نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے، میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو کر پرگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عرض گزار ہوا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ نے سچ فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے، آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غیر معمولی کردار کے حامل تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ طفولیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شباب مجسم حیا، چال چلن، عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زندگی بہترین اخلاق اور عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم اور سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غم گساری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے بھی وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملہ میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص شیوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت اور دیانت کا پورے عرب میں شہرا تھا، اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے ہی خانہ کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے اور اس کی تدبیروں کے لیے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں ایک نئی بات یہ بھی ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جاتی تھی۔ ناظرین، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہیرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار یعنی کھو ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا تعالیٰ کا پیغام اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا
اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کملی اوڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف تھوڑا سا دور ہوا اور کچھ سکون محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں ان کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل تھے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں بھی شامل تھے۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، منصب نبوت پر فیض ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت اسلام کے 3 دور ہوئے۔ پہلا دور جس میں 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ اس درمیان میں
عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن بھی تھیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم بھی مسلمان ہو گئیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین کرام، یہ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین و اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی فہرست پر نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک اور بت پرستی، مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شورا کی آیت نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ پاک سے ڈرائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب وہاں سے چلے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ اس کے بعد دعوت اسلام کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیات نازل ہوئیں، اور حق تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو اب علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، اور شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ اور بازار میں پروپیگنڈا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا، جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔
کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش بھی کرتے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ چنانچہ اسی دکم دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات اور تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور علیہ السلام قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے یعنی جبریل اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معاذ اللہ گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور علیہ السلام جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا معاذ اللہ جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ذوالمجاز مجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے کہ جو فلاں قبیلہ کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر حضور علیہ السلام کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے تھے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھیں آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ناظرین کرام، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش اور انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک اور بت پرستی کرنے لگیں۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور اعزار رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے۔
چنانچہ جب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور نصیحت کے بعد انصار مدینہ مسلمان ہونے لگے تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی لوگ مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دارالندوہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس یعنی جرگہ منعقد کیا۔ یہ دارالندوہ جہاں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی تھی، قصی بن کلاب کے گھر بنایا گیا تھا، جو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا، کسی بھی معاملے کے حل کے بارے میں گفت و شنید اور مشوروں کے لیے وہ اسی مقام کو استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اب بھی اس معاملہ سے نمٹنے کے لیے وہ سب یہاں جمع تھے۔ اس جرگے میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جمع تھے۔ یہ کفار مکہ کا ایک ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن موتم، نضر بن حارث، زمع بن اسود، حکیم بن حزام اور امیہ بن خلف اس میں پیش تھے۔ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ ابھی مشورے ہو ہی رہے تھے کہ ابلیس ایک خوش شکل بوڑھے آدمی کی صورت میں آیا۔ اس نے ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک عصا لیے ہوئے تھا۔ اس نے دارالندوہ کے دروازے پر آ کر دستک دی۔ قریش نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ شیطان لعین کہنے لگا کہ میں قبیلہ نجد سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے یہ علم ہوا ہے کہ تم ایک معاملہ کے بارے میں یہاں جمع ہوئے ہو، چنانچہ میں بھی چلا آیا تاکہ تمہاری مدد کروں۔ قریش آپس میں کہنے لگے کہ چونکہ یہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، اس لیے اگر یہ ہمارے مشورے میں شریک ہو بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ ان سب نے اس کو اجازت دے دی اور کہنے لگے کہ اچھی بات ہے، آ جاؤ۔ آخر ابلیس ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ ابلیس شیخ نجدی کی صورت میں ان کے درمیان بیٹھ گیا اور اپنی چرب زبانی سے ایسی باتیں کیں کہ مشرکین اس کے احسان مند ہوئے اور ان کی موجودگی کو بڑی اہمیت دینے لگے۔ پھر انہوں نے شیخ نجدی کو اپنی مشاورتی مجلس کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ایک کافر نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک خوراک سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجدی شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر ہو جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیہ بن عمر عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت ہو، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر اور دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع بنا لیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز اور لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائے نہ بنے گی۔
اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ اب ابو جہل بولا کہ صاحبو، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوچی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا چیز ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یک بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو منظور کیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو ایسے بیان فرمایا کہ اے محبوب، یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شیر بدر کر دیں۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھیں کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بادل نخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس وقت بہت کم عمر تھیں، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا جس میں پانی تھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ اب دوسری جانب کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشان نبوت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ
اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا سخت خطرہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے، اور اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک شخص کمر جھکائے ہوئے آیا اور کفار کی جماعت سے پوچھا کہ تم یہاں کس لیے کھڑے ہو اور کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کفار نے جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ خرابی ہو تمہاری، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نکل گئے اور تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو ان کے ناپاک سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دراڑ میں سے اندر جھانکا تو کسی کو سوئے ہوئے پایا۔ کہنے لگے کہ وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر سویا ہوا ہے۔ جب یہ سب حملہ کرنے کی غرض سے اندر داخل ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس شخص نے ٹھیک کہا تھا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے رسول کا حال زیادہ جانتا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کی، اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار ثور میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں پر کاٹا، مگر حضرت صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوں کی دھار کے چند قطرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے یار غار کو روتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رات اسی غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔
جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار پی لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد آپ کو تو چھوڑ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں مکہ اور اطراف کی جانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی کا جالا بنتا اور نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت گھبراؤ، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر سکون اور اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ربیع الاول 2 شنبہ کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقت، جس کو رہنمائی کے لیے کرایہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوکر رکھا تھا، وہ اپنے وعدہ کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے وہ بیٹھے، اور عبداللہ بن اریقت آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستہ سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ ادھر کفار ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو کہیں بھی کامیابی کی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر وہ تھک ہار گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو قتل کر دے یا قید کرے، ہر ایک کے بدلے اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے۔ اس واقعہ کے بارے میں سراقہ بن مالک بن جاسم بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم ہی میں سے ایک شخص وہاں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ابھی 3 مسافروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ میں یہ بات سن کر خوش ہوا اور دل ہی دل میں خیال کیا کہ ان کو پکڑ کر انعام حاصل کروں گا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مسافر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو آنکھ کے اشارہ سے منع کیا کہ وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد سراقہ نے ان لوگوں کو جو ان کی محفل میں بیٹھے تھے ان کو دھوکہ دینے کی غرض سے یہ کہا کہ وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ تھے جو اپنے گمشدہ جانور ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ شخص اشارہ سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ شاید ایسا ہی ہو، اور وہ خاموش ہو گیا۔ سراقہ تھوڑی دیر تک اس مجلس میں بیٹھا رہا تاکہ اس کے جلدی اٹھ کر جانے سے کسی کو شک نہ ہو۔ اس کے بعد وہ اٹھا، گھر گیا اور لونڈی سے کہا کہ اس کے گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے پیچھے تیار رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوشیدہ طور پر اپنا نیزہ پکڑا، پھر اس نے اپنے وہ تیر لیے جن سے وہ فال دیکھا کرتا تھا۔ اس نے ذرا پہن لی اور تیر نکال کر اس سے فال دیکھی تو وہ تیر نکلا جسے وہ ناپسند کرتا تھا، یعنی فال کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے پاس لے آئے گا اور قریش سے 100 اونٹنیاں بطور انعام وصول کرے گا۔ اس امید کے ساتھ وہ گھر سے نکلا اور نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے گھوڑے تک پہنچا اور اس پر سوار ہو کر اسے سر پر دوڑا دیا اور جس طرف قدموں کے نشان پائے جا رہے تھے اسی طرف وہ چل پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مقام غدیر سے آگے بڑھ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ کا راستہ طے فرما رہے تھے۔ اچانک دور سے سراقہ آتا ہوا دکھائی دیا جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی جانب بڑھا چلا آ رہا تھا۔
مکہ کے اس مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک بن جاسم نے قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف اور دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم اور کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ وزاری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے چراغ کی روشنی تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ مجھے آپ ایک خط تحریر کر دیں جو میرے پاس بطور نشانی رہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کیا، مگر حضرت نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ یہ سراقہ بن مالک بن جاسم اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طیف اور حنین سے فارغ ہو کر جورانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر برگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلہ کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ جب سراقہ حاضر ہوئے تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک کو پہنا دیے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سراقہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو فارس کے بادشاہ کسریٰ سے چھین کر ایک بدوی کو پہنا دیے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ مکہ سے مدینہ اس ہجرت کے دوسرے روز مقام قدید میں موبد عاتقہ بن خالد خزاعیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ موبد ایک ضعیف عورت تھیں جو اپنے خیمہ کے سین میں بیٹھی رہا کرتی تھیں اور مسافروں کو کھانا پانی دے دیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز اس وقت موجود نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری کھڑی ہے۔ دریافت فرمایا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو موبد نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ موبد نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور موبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر موبد اور ان کے خامد دونوں مشرف با اسلام ہوئے۔